اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ طیبین طاہرین ولا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الإشكال بذلك للإشكال في خصوص الوسائط من الأخبار كخبر الصفار المحكي بخبر المفيد مثلا بأنه لا يكون خبرا تعبدا إلا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد إلى آخر العبارة۔ گفتگو ہماری حجیت خبر واحد کے متعلق ہو رہی تھی۔ مصنف نے کہا کہ مشہور حضرات قائل ہیں حجیت خبر واحد کے، اور انہوں نے مختلف ادلہ پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلا دلیل آیات ہیں، اور آیات میں سب سے پہلی آیت نبع۔ تین طرح سے مصنف قدس سرہ نے آیت نبع کے ذریعے حجیت خبر واحد کے استدلال بیان کیے اور ثابت کیا کہ خبر واحد حجت ہے۔ پھر ان اشکالات کو ذکر کر رہے ہیں جن اشکالات کو کیا ہے جی آیت نبع سے حجت خبر واحد کا استفادہ کرنے کے اوپر کیا گیا ہے، یعنی وہ اشکالات جو کہتے ہیں کہ خبر واحد مفید، خبر واحد حجت ہو اور اس کی حجت ثابت ہو آیت نبع کے ذریعے، یہ کیا ہے نہیں ہے۔ اشکال اول ثانی ثالث کا ذکر ہو چکا۔ اشکال رابع آج ہے، لیکن یہ اشکال کأنہ اشکال ثالث کی طرح ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اشکال ثالث آپ کو یاد ہے کہ اس کا اشکال ثالث میں صاحب اشکال نے یہ کہا کہ اگر آپ ان یعنی آیت نبع کے ذریعے حجت خبر واحد کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو لازم آتا ہے کہ آپ حکم کے ذریعے موضوع کو ثابت کریں، یعنی حکم موجد موضوع ہے، او بعبارت اخری موضوع کا متأخر اور حکم کا متقدم ہونا لازم آتا ہے، او بعبارت ثالثہ اتحاد الحکم والموضوع لازم آتا ہے۔ یہ اشکال ثالث کا لب لباب تھا۔ مصنف نے اس کے تین جواب دیے۔ جواب اول یہ دیا کہ یہ اشکال تب لازم آتا ہے جب قضیہ شخصیہ فردیہ ہو، لیکن ہم نے کہا کہ یہاں پر جو صدق العادل ہے یہ قضیہ شخصیہ فردیہ نہیں ہے بلکہ قضیہ طبعیہ ہے، کلیہ ہے۔ واضح ہے، جب قضیہ کلیہ ہے تو مخبر بھی جو اس قضیے کا ہوگا وہ کیا ہے؟ مصداق مطلق طبعی آثار، اور اس آثار کے مصادیق میں سے ایک مصداق وجوب تصدیق خبر سے کا ہے۔ صاحب کا اس میں عرض کیا تھا کہ مثلا اگر کیا ہے جی زرارہ خبر دے رہا ہے صفار سے، تو صدق الزرارہ جو کہہ رہا ہے آیت یہ کلی ہے۔ زرارہ کی تصدیق کا مطلب یعنی آثار مرتب کرنے ہیں زرارہ کی خبر پر۔ زرارہ کا مخبر بھی کیا ہے؟ خبر صفار ہے۔ تو اگر زرارہ کے متعلق جو صدق العادل ہے وہ خبر صفار پہ دلالت کر رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہے جی؟ لازم آ رہا ہے کہ اتحاد الحکم والموضوع ہو۔ مصنف نے جواب دیا کہ یہ اشکال تب لازم آتا ہے جب کیا ہے جی؟ حکم فردی شخصی جزئی ہو، لیکن ہم نے کہا کہ اصلاً کیا ہے جی؟ صدق العادل جو زرارہ کے لیے ہے وہ دلالت کر رہا ہے کہ مخبر بھی ہے زرارہ، اس کی تصدیق کرو، اس پر اثر مترتب کرو۔ مخبر بھی ہے زرارہ کیا ہے؟ مثلا خبر صفار ہے، تو خبر صفار اس کے لیے کیا ہوا؟ موضوع ہوا۔ وہ خبر صفار جو ہے اس کی تصدیق کرو، اس کا مطلب کیا؟ اس کے اوپر اثر مترتب کرو۔ مفروض ہمارا یہ تھا کہ اس کے اوپر اثر شرعی مترتب نہیں ہو رہا تھا،
لیکن بالآخر اس پہ جو آثار کلی مترتب ہو رہے ہیں وہ آپ آثار مترتب کریں۔ ان آثار میں وجوب صلاۃ جمعہ بھی ہو سکتا ہے، حرمت الخمر بھی ہو سکتا ہے، خود ان آثار میں سے ایک اثر وجوب تصدیق ثقہ بھی، ثقہ یعنی عادل بھی ہو سکتا ہے۔ تو وجوب تصدیق عادل جو کیا ہے جی مخبر بھی ہے خبر زرارہ کا، وہ مصداق ہے آثار میں سے، کیا ہے جی آثار طبعی میں سے ایک مصداق ہے، جبکہ یہاں پر جو صدق العادل جو زرارہ کے لیے وہ کیا ہے قضیہ کلی ہے، حکمی کلی ہے، اور مصداق اور کلی کے درمیان میں فرق ہے، لہٰذا اتحاد الحکم والموضوع نہیں لازم آتا، وہاں پر مصداق اور مصداق کے عین کلی نہیں ہوتا۔ ایک یہ جواب دیا۔ دوسرا مصنف نے جواب دیا اگر کوئی یہ آپ کو جواب پسند نہ ہو تو دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ وحدت الملاک ہے۔ آپ کیوں صدق العادل کیا ہے؟ قطع نظر اس کے کہ یہ استدلال جو ہے یعنی حجیت خبر ثانی جو زرارہ کے بعد والا مخبر بھی جو ہے اس کا، وہ آپ صدق العادل اور آیات کے ادلہ سے استفادہ کر سکتے ہو نہ کر سکتے ہو، کہنے کوئی فرق نہیں ہے۔ آیات اور یہ ادلہ بالدلالت مباشرتاً الفاظاً اس پہ دلالت نہیں کر رہے نا، لیکن ملا کے ایک ہی ہے۔ صدق العادل جو زرارہ کی خبر ہے وہ آپ کیوں تصدیق کریں؟ تاکہ آثار مترتب کریں، کہہ رہے ہیں کہ وہی آثار کیا ہے دوسرے کے مخبر بھی جو ہے زرارہ کی اس میں پائے جاتے ہیں، لہذا ملاک جب ایک ہے تو صدق العادل اول اس کی تصدیق کر رہا ہے، چاہے آپ الفاظ سے یہ استدلال ثابت نہ کر سکتے ہوں اتحاد الحکم والموضوع کے اشکال کے لازم آنے کی وجہ سے۔ واضح ہے دوسرا جواب۔ اور تیسرا جواب دیا تھا اجماع مرکب کا، کہ عدم القول بالفصل ہے۔ جو حضرات قائل ہیں خبر واحد کی حجت کے وہ قائل ہیں مطلقاً، چاہے خبر واحد ایک ذریعے کی ہو یا ایک واسطے سے ہو یا متعدد وسائط سے ہو، اور جو قائل نہیں ہیں وہ بھی عدم حجت کے قائل ہیں مطلقاً۔ کوئی ایسا بندہ ہم نے نہیں دیکھا جو یا ایھا المستشکل آپ کی طرح ہو کہ اگر واسطہ ایک ہو تو اشکال نہیں ہے، اگر واسطتین یا متعدد وسائط ہوں تو اشکال لازم آتا ہے۔ اس فصل کا کوئی قائل نہیں ہے، لہٰذا اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ چاہے خبر واحد میں واسطہ ایک ہو یا متعدد وسائط ہوں، خبر واحد کیا ہے حجت ہے۔ یہ تین جواب ہم نے سابقہ اشکال ثالث کی تھی۔ کیوں تکرار کیا؟ اس وجہ سے کہ اشکال رابع عین اشکال ثالث ہے اور جواب بھی وہی جواب ہیں، واضح ہے، اس وجہ سے اس کو تکرار کیا۔ منتہا فقط الفاظ میں اختلاف ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اشکال رابع کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم وسائط میں اشکال کرتے ہیں، یعنی جب خبر نقل ہوتی ہے تو فرض کریں شیخ مفید نے یا نقل کی کیا ہے جی کلینی سے، کلینی نقل کی زرار سے، زرار نے کیا ہے ابو بصیر سے، آقا اس طرح۔ یہ مستشکل جو اشکال رابع کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہ اول میں مجھے اشکال ہے نہ آخر میں اشکال ہے۔ اول جو واسطہ ہے اس میں اشکال اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ان حسن خبر دے رہا ہے، لہذا اس کی خبر حجت ہے، اس کے اوپر ادلہ حجت خبر باید دلالت کر رہے ہیں۔ آخری جو خبر دے رہا ہے خود مستقیماً امام سے، اس کی خبر پر اثر شرعی مترتب ہو رہا ہے، لہذا وہ حجت ہے۔ اشکال مجھے درمیان والوں میں ہے، واضح ہے۔ ہاں اگر درمیان والوں میں سے فرض کریں اخبرن المفید و کیا ہے جی ان الزرارہ مثلا یا ان الصفار مثلا، تو مفید خبر دے رہا ہے کیا ہے کس سے؟ صفار سے۔ درمیان میں فرق ہے، وسطی اول کلینی ہے، شیخ مفید نے کلینی سے، کلینی مستقیماً کیونکہ خبر دے رہا ہے حسن ہے، اس میں بحث نہیں ہے۔ پھر آخری زرارہ ہے، اس میں بحث نہیں ہے۔ درمیان میں شیخ مفید اور فرض کریں کیا ہے جی کون آتا ہے؟ صفار آتا ہے۔ اس میں اشکال ہے کہ اگر آپ صدق العادل جو جس پر دلالت آیت نبا کر رہی ہے، آیت نبا ہم نے استدلال کیا نا کہ فَإِلَّمْ کیا ہے جی إِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ إِن لَمْ يَجِئْكَ فَاسِقٌ بِخَبَرٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْكَ کیا ہے جی تبین، بس عدم وجوب تبین دلالت کر رہا ہے کہ خبر کیا ہے عادل حجت ہے۔ یہ عدم وجوب تبین عبارت اخرى ہے صدق العادل سے، یوں آپ فرض کر لیں۔
تو جب مفید خبر دے رہا ہے کس سے؟ ہاں جی، صفار سے، اخبرنا المفید عن الصفار، مفید کے خبر کی تصدیق کرنے کی دلالت کر رہی ہے آیت نبع۔ آیت نبع کہہ رہی ہے کیونکہ مفید ثقہ ہے، عادل ہے، صدق، اس کی تصدیق کرو۔ اس کے تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، یعنی ہم مقدمات میں عرض کر چکے ہیں کہ تصدیق سے مراد تصدیق قلبی نہیں ہے، ہاں ترتیب اثر ہے، یعنی مفید کے خبر پر ترتیب اثر کرو۔ اچھا، اثر کون سا مترتب ہوگا؟ مفید کا جو مخبر بھی ہے، یعنی جس چیز کی خبر دے رہا ہے اس کو مانو، اس پہ اثر مترتب کرو۔ فرض یہ ہے کہ یہاں پر مخبر بھی ہے، مفید کیا ہے؟ خبر صفار ہے۔ خوب، خبر صفار کے اوپر آیا کوئی اثر شرعی مترتب ہو رہا ہے؟ جواب، کوئی اثر شرعی مترتب نہیں ہو رہا۔ تو اگر آپ صدق العادل جس پر آیت نبع دلالت کر رہی ہے اس کے ذریعے سے آپ کہتے ہیں کہ مفید کی تصدیق کرو، مفید کی تصدیق کا مطلب اس کے خبر پہ آثار مترتب کرو، اور مفید کے خبر پہ آثار مترتب کرنے کا مطلب اس کے مخبر بھی پر عمل کرو۔ مخبر بھی ہے خبر صفار، خبر صفار پر کیا ہے جی؟ کوئی اثر شرعی مترتب نہیں ہو رہا، بلکہ خبر صفار کی اس صورت میں اثر کون سا ہوگا؟ یعنی صدق العادل، صفار کی بھی کیا ہے؟ عدالت کی تصدیق کرو۔ تو کأنہ صدق العادل یثبت صدق العادل، واضح ہے، حکم موضوع کو کیا کر رہا ہے؟ ثابت کر رہا ہے۔ اتحاد الحکم والموضوع لازم آ رہے ہیں، وہی اشکال ہے۔ مصنف کے ہم کیا ہے وہی تینوں جواب دیں گے۔ ولا یخفی انہ لا مجال بعد اندفاع الاشکال بذالک، یہ مطلب آپ کے اوپر مخفی نہیں ہے کہ کوئی گنجائش نہیں بنتی بعد اندفاع الاشکال بذالک، کہ ہم نے اشکال ثالث کو دفع کیا بذالک، یعنی ان تین جوابوں سے جو ہم دے چکے ہیں، اس کے باوجود، اس انتفاع کے باوجود لا مجال للاشکال، اشکال کا تعلق کیا ہے؟ لا مجال سے، اشکال کی کوئی گنجائش نہیں بنتی فی خصوص الوسائط من الاخبار، خصوص وسائط متوسطہ میں، واضح ہے، یعنی درمیان والے، پہلا بھی نہیں آخری بھی نہیں، مبدأ بھی نہیں منتہا بھی نہیں، کا خبر صفار المحکی بخبر المفید، جیسے کہ واسطے میں فرق درمیان میں کون سے آتے ہیں؟ جس طرح خبر صفار ہے جس کی حکایت خبر مفید نے کی ہے۔ بِأَنَّهُ، یہ بیان اشکال ہے کہ بِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَكُونُ خَبَرًا تَعَبُّدًا إِلَّا بِنَفْسِ الْحُكْمِ بِوُجُوبِ تَصْدِيقِ الْعَادِلِ، کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے بِأَنَّهُ، یہ ہو کی ضمیر کس کو طرف جا رہی ہے؟ یعنی خبر صفار جو ہے، لا یکاد یکون خبراً تعبداً، یہ تعبداً خبر نہیں ہوگی، حجت نہیں ہوگی، الا بنفس الحکم بوجوب تصدیق العادل، یہ خبر حجت اور کیا ہے تعبداً ثابت نہیں ہوگی الا ایک کہ آپ خود کیا کریں؟ حکم کریں بوجوب تصدیق العادل الشامل للمفید، یعنی وجوب تصدیق عادل کے علاوہ خبر صفار کے اوپر کوئی کیا ہے جی اثر شرعی تعبد کیا ہے شرعی ثابت نہیں ہوتا۔ فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا الْحُكْمُ، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ جو حکم ہے، هذا الحکم سے وجوب تصدیق، المحقق لخبر الصفار، جو محقق ہے خبر صفار کے لیے تعبداً حکماً، یہ حکم وجوب تصدیق کیسے ممکن ہے کہ حکماً لہو، یہی حکم ہو، لہو یعنی خبر صفار، ایزن یعنی جس طرح یہ وجوب تصدیق صدق العادل یہ حکم ہے خبر مفید کے لیے، اسی طرح یہ حکم و خبر صفار کے لیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں پر تو اتحاد الحکم والموضوع کیا ہے لازم آ رہا ہے کہ صدق العادل جو مفید کے لیے ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عادل کی تصدیق کرو جو کہ صفار ہے۔ عادل کی تصدیق تو خود اس صدق اول سے ہی ہو رہی ہے، تو پھر ہم کہیں کہ صدق الاول کہہ رہا ہے کہ مفید کیا ہے جی ثقہ ہے، مفید کی خبر کا مخبر بھی خبر صفار ہے، اس طریقے سے جا کر خبر صفار اور اس کی عدالت ثابت کریں، اس کی حاجت اتحاد الحکم والموضوع لازم آ رہا ہے۔ جب اتحاد الحکم والموضوع ہے تو صدق العادل اول ہی کافی ہے، اس کی صفار کی کیا ہے عدالت اور
صداقت کے ثابت کرنے کے لیے۔ تو بعبارت اخرى صدق الاول، صدق العادل یعنی صدق کے بالنسبت الی شیخ المفید، یہ حکم ہے جو موجد ہے موضوع کا، یعنی تصدیق خبر صفار کا۔ اور کیسے ممکن ہے کہ حکم موجد ہو موضوع کا، موضوع کو وجود دے؟ یا اب یہ اگر بیان پسند نہیں ہے تو آپ کہیں کہ اتحاد الحکم والموضوع لازم آ رہا ہے، کہ حکم کیا ہے؟ صدق العادل یعنی صدق عادل یعنی صدق خبر المفید، کیونکہ مفید عادل ہے۔ اس حکم سے کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مخبر بھی جو ہے شیخ مفید کا، اس کی تصدیق کرو۔ وہ کیا ہے؟ خبر صفار۔ خبر صفار پر کون سا اثر شرعی مترتب ہو رہا ہے؟ کوئی اثر شرعی مترتب نہیں ہو رہا سوائے اس وجوب تصدیق کے، یعنی بعبارت اخرى وجوب تصدیق کہہ رہا ہے کہ تصدیق کرو خبر صفار کی، کیونکہ وہ بھی ثقہ اور عادل ہے۔ تو حکم اور موضوع کیا ہے؟ متحد ہو رہے ہیں۔ وذالک لا مجال کی تعلیل ہے، لأنه ان کان خبر العدل ذا اثر شرعی حقیقتاً، اگر عدل کی خبر جیسے کہ صفار کی خبر ہے، اثر اس پر حقیقی اثر شرعی مترتب ہو رہا ہے بحکم الآیہ، آیت کے حکم کے مطابق، کیونکہ یہ عادل ہے صفار بھی، وجب ترتیب اثر ہی علیہ، تو واجب ہے اس کے اوپر وہ اثر مترتب کرنا۔ اگر فرض کریں خبر صفار پر جو اثر مترتب ہونا تھا وہ وجوب صلاۃ جمعہ تھا، تو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا، واضح ہے۔ اگر حرمت الخمر کا اثر مترتب ہونا تھا تو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا۔ خوب اسی طرح وجوب تصدیق بھی ایک اثر ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مترتب ہو رہا ہے۔ خوب اذا کان خبر عدل ذا اثر شرعی حقیقتاً وجب ترتیب اثر ہی، تو اس اثر کا مترتب کرنا واجب ہے۔ اثر ہی کی ضمیر کیا ہے؟ خبر عدل کی طرف جا رہی ہے، علیہ یعنی علی خبر العدل جو کہ خبر صفار ہے۔ عند اخبار، کب؟ عند اخبار العدل بھی، جب خبر عدل کی عدل ہی خبر دے۔ یہ عند اخبار العدل بھی یعنی عند ہماری مثال کے مطابق یعنی عند اخبار شیخ المفید بھی یعنی خبر عدل یعنی خبر صفار کے بارے میں، کسائر ذوات الآثار من الموضوعات، جس طرح کے باقی آثار مختلف موضوعات کے نسبت مترتب ہوتے ہیں، اسی طرح یہ اثر بھی مترتب ہو رہا ہے۔ کیوں جی؟ لما عرفت من شمول مثل الآیت للخبر الحاکی للخبر بنحو القضیۃ الطبیعہ، کیونکہ آپ نے جان لیا کہ آیت کیا ہے جو حکایت کر رہی ہے خبر کو، وہ اس خبر کو شامل ہے جو حکایت کر رہی ہے خبر کو بنحو القضیۃ الطبیعہ، یعنی یہ جواب اول کی طرف اشارہ ہے کہ خبر عادل جو آیت نبأ جس صدق العادل پہ دلالت کر رہی ہے وہ حکمی ہے، کلی ہے، جبکہ جو اثر مترتب ہو رہا ہے خبر عادل یعنی خبر مفید کے اوپر وہ اثر طبیعی کلی ہے، یعنی مخبر بھی پہ جو اثر مترتب ہو رہے ہیں ان کو آپ کیا کریں؟ مرتب کریں۔ لیکن اتفاقاً معنی حنفی میں یہاں پر مخبر بھی یہ خبر صفار، خبر صفار پہ سوائے وجوب تصدیق کے کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ اگر اثر مثلا کاشف رائے معصوم ہوتا یا وجوب صلاۃ جمعہ ہوتا تو وہ بھی ہم مترتب کرتے، لیکن اتفاقاً کیا ہے؟ اثر ایک ہی ہے، وہ وجوب تصدیق ہی ہے۔ تو جس طرح باقی آثار اگر ہوتے تو مترتب ہوتے، لیکن نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اثر کیا ہوگا؟ مترتب ہوگا۔ لیکن یہ اثر جو تصدیق وجوب ثقہ یا تصدیق خبر صفار ہے، یہ مصداق ہے آثار کلی طبی میں سے ایک مصداق ہے، جبکہ یہاں پر صدق العادل کیا ہے؟ یہ کلی ہے، لہٰذا عین نہیں ہے یہ صدق العادل، ولو دونوں طرف صدق العادل ہے، لیکن وہاں صدق العادل مصداق ہے اثر کا، یہاں پر صدق العادل کلی ہے۔ جب مصداق ہے اور دوسری طرف سے کلی ہے تو ان میں اتحاد نہیں ہے، تاکہ آپ اشکال کریں اتحاد الحکم والموضوع کا۔ دوسری وجہ اور دوسرا جو جواب ذکر کیا تھا، او لشمول الحکم فیہا یعنی فی الآیت لہو مناتن، یہ خبر حاکی کو آیت شامل ہے بے تنکیح المنات، کہہ رہے ہیں کہ خبر عادل میں جو وجوب تصدیق عادل میں جو منات پایا جاتا ہے وہی خبر صفار منات پایا جاتا ہے، بن نتیجہ کیا ہے؟ وہ حجت ہے تنکیح المنات کے لحاظ سے۔ اگرچہ آپ کیا کہیں اگر ادلہ اور الفاظ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اشکال لازم آتا ہے اتحاد الحکم والموضوع کا۔ ہم کہتے ہیں ہم الفاظ سے استفادہ نہیں کرتے، تاکہ آپ کہیں کہ آیت نبأ دلالت کر رہی ہے وجوب تصدیق کے اوپر، وجوب تصدیق عادل کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مخبر بھی کی تصدیق کرو، مخبر بھی وجوب تصدیق ہے، فاتحد الحکم والموضوع،
آیت سے استفادہ نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عادل کی تصدیق واجب ہے، کیوں؟ ملاک کیا ہے؟ واضح ہے. ملاک یہ ہے کہ اس کے اوپر آثار شرعی مترتب کریں. واضح ہے. وہی ملاک اس میں پایا جاتا ہے. چاہے الفاظ سے مباشرتاً آپ استفادہ کر سکتے ہو نا، ملاک کافی ہے. وَإِن لَّمْ يَشْمَلْهُ لَفْظًا، اگرچہ اس فرد کو لفظاً دلیل اور آیت شامل نہ کر رہی ہو، پھر بھی ملاک کی وجہ سے وہی کیا ہے، ہم کہیں گے حجت ہے. یہاں پر بھی اس کی حجت پہ دلالت کر رہی ہے. او لعدم القول بالفصل، یا تیسرا جواب نے دیا تھا کہ قول بالفصل کا کوئی قائل نہیں ہے. عدم القول بالفصل بھی کیا ہے، دلیل ہے کس کے اوپر، حجت ہے خبر واحد کے اوپر. اور وہ یوں تھا کہ کیا ہے جی، جو قائل حجت خبر واحد کے، وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے مطلقاً، چاہے واسطہ ایک ہو یا متعدد ہوں. آپ بھی واسطہ اگر ایک ہوں تو آپ قائل ہیں حجت خبر واحد سے، اور کہتے ہیں کہ اسی آیت سے خبر حجت واحد ثابت ہوتی ہے. آپ کا اشکال تھا اگر 2 واسطے ہوں یا زیادہ واسطے ہوں. ہم کہتے ہیں جو حجت کے قائل ہیں وہ اس میں فرق نہیں کرتے کہ واسطہ ایک ہو یا 10 ہوں، اور جو عدم حجت کے قائل ہیں وہ فرق نہیں کرتے کہ واسطہ ایک ہو یا 10 ہوں. درمیان میں آپ والا جو قول ہے اس کا کوئی قائل نہیں ہے. بس اس کے عدم ہے کیا ہے جی، علماء کا اجماع ہے کہ یا حجت کے قائل ہیں یا عدم حجت کے قائل ہیں، وسائط کے لحاظ سے فرق نہیں کرتے. لہٰذا اس اجماع سے کشف ہوا کہ جو قول بالفصل ہے کہ واسطہ ایک ہو تو حجت، اگر وسائط مختلف ہوں تو حجت نہیں ہے، یہ مقبول نہیں ہے. فتأمل جیداً آیت النفر. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورہ توبہ آیت نمبر کیا ہے جی، 122 ہے یا 22 ہے فقط، بہرحال 122. ہاں، یہ آیت کیا ہے، استدلال کیا گیا ہے اس سے حجت خبر واحد پر. اس آیت شریفہ سے استدلال کی بھی مصنف نے 3 وجوہ ذکر کی ہیں. یعنی آیت کے 3 مختلف حصوں سے بے معنی یعنی استنباط جو کیا ہے حجت خبر واحد پر 3 طرح سے کیا ہے. بعبارت اخری، ایک مرتبہ کیا ہے استدلال کیا ہے آیت کی کیا ہے جی جو ذیل ہے لعلہم یحذرون سے. ایک مرتبہ لولا جو تحزیزیہ ہے اس سے استدلال کیا ہے. ایک مرتبہ انذار سے استدلال کیا ہے. واضح ہے. وَرُبَّمَا يُسْتَدَلُّ بِهَا مِنْ وُجُوهٍ، استدلال کیا گیا ہے بہا یعنی بآیت النفر من وجوہ، مختلف وجوہ سے. الوجہ الاول احدها ان کلمت لعل، یہ جو ذیل آیت میں ہے لعلہم یحذرون، اس سے ذیل آیت سے استدلال کیا گیا ہے حجت خبر واحد پر، لیکن مقدمات اور اس وضاحت کی روشنی میں. یہ مطلب انشاءاللہ آپ کے اوپر مخفی نہیں ہونا چاہیے کہ مصنف قدس سرہ کی مبنا ان الفاظ میں جو کیا ہے، مثلا صیغہ امر ہے، استفہام ہے، تمنی و ترجی ہے، کیا ہے ان کی مبنا. مشہور کی مبنا یہ ہے کہ مثلا اگر استفہام ہو، اگر استفہام حقیقی ہو تو استعمال حقیقی ہے، اگر استفہام کا استعمال کسی اور چیز میں ہو تو یہ استفہام ہے لیکن مجازی ہے. جس طرح اگر صیغہ امر کا استعمال طلب میں ہو، واضح ہے، تو یہ استعمال حقیقی ہے. اگر تحدید و تعجیز و باقی چیزوں میں کیا ہے جی ہو تو یہ استعمال کیا ہے، مجازی ہے. اسی طرح تمنی و ترجی کا استعمال کیا ہے، انشاء تمنی و انشاء ترجی میں ہو تو استعمال حقیقی ہے، باقی چیزوں میں ہو تو مجازی ہے. لیکن مصنف ان مبنا کے خلاف ہے، مشہور کی مبنا کے. مصنف کہتے ہیں ان تمام چیزوں میں استعمال حقیقت میں تمام موارد میں حقیقی ہوتا ہے، دوائی استعمال مختلف ہوتے ہیں. امر جہاں بھی استعمال ہو وہی کیا ہے جی انشاء الطلب میں استعمال ہوتا ہے. ہاں، انشاء الطلب کا جو داعی ہوتا ہے وہ طلب کبھی حقیقی ہوتا ہے، کبھی داعی تعجیز ہوتا ہے، کبھی داعی تحدید ہوتا ہے، کبھی داعی امتحان ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. سیم معنی نفی میں یہاں پر کہہ رہے ہیں جو لعل ہے، لعلہم یحذرون، کلمہ لعل جو ترجی کے لیے ہے،
یہ لعل وہی انشاء ترجی کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے دواعی مختلف ہیں۔ ترجی کس کو کہتے ہیں؟ امید، توقع کسی چیز کی رکھنا۔ یہ لعلہم یحذرون ترجی حقیقی شارع کی نسبت درست ہے؟ نہیں ہے۔ مخلوق اور مکلفین کی نسبت کیا ہے؟ درست ہے؟ جواب درست ہے۔ لہذا مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لعل اپنی معنی حقیقی میں استعمال ہوئی ہے بالنسبت الی المخلوقین، لیکن شارع کی نسبت یہ لعل اسی انشاء ترجی میں ہوئی ہے، لیکن داعی ایک اور چیز ہے۔ واضح ہے؟ داعی ایک اور چیز ہے۔ کیوں انشاء ترجی حقیقی شارع کے لیے آپ استعمال نہیں کریں کہ اس وجہ سے کہ ترجی حقیقی شارع کی نسبت محال ہے، کیونکہ جہل لازم آتا ہے۔ امید کیوں کی جاتی ہے کسی چیز کی؟ جب پتہ نہ ہو کہ متحقق ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن شارع کو تو سب چیز کا پتہ ہے، تو شارع کی نسبت ترجی کیا ہے؟ محال ہے۔ لہذا داعی ترجی کیا ہے جی؟ محبوبیت ہے۔ یہ جو احذار ہے شارع اس کو پسند کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کا تحقق ہونا چاہیے، انشاء ترجی ہے، لیکن بداع المحبوبیت والمطلوبیہ۔ بعبارت اخری یہ حذر جو ہے لعلہم یحذرون میں جو حذر ہے یہ محبوب ہے شارع کے نظر میں۔ خوب، اگر یہ محبوب ہے تو واجب بھی ہے۔ کیوں؟ کہہ رہے کہ اس وجہ سے اگر محبوب نہ ہو تو اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، بس محبوبیت اور وجوب کے درمیان میں ملازمہ ثابت ہے۔ اگر محبوب ہے تو واجب بھی ہے۔ یہ ملازمہ یا تو شرعی ہوگا یا عقلی ہوگا۔ بیان کیا ہے؟ کہہ رہے کہ جہاں تک محبوبیت سے وجوب آپ کشف کریں شرعاً تو یہ عدم القول بالفصل سے کشف کریں گے۔ واضح ہے؟ جو بھی کہتا ہے کہ یہ چیز محبوب ہے وہ کہتا ہے واجب بھی ہے۔ واضح ہے؟ اور جو اس کے کیا ہے جی عدم محبوبیت کا قائل ہے وہ تو حتماً کیا ہے؟ عدم وجوب۔ درمیان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آ کر کہے کہ یہ محبوب تو ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ اس بیان کی روشنی میں اگر حذر محبوب ہے تو واجب بھی ہے، کیونکہ محبوبیت اور حسن اور اس کے وجوب کے درمیان میں ملازمہ پایا جاتا ہے۔ محبوب ہے اس کا مطلب حسن ہے، وإلا اگر محبوب نہ ہوتی تو اصلاً کیا ہے جی؟ حسن بھی نہ ہوتی۔ یہ ہے ملازمہ شرعی کا بیان۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ محبوبیت پہ حکم العقل ہے۔ واضح ہے؟ یہ محبوبیت تو ہم نے کیا ہے بنسبت شارع ثابت کیا ہے، وجوب بحکم العقل ثابت کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یعنی توجیہ کیا ہے کہ وجوب عقلی آپ کیسے محبوبیت کے لیے ثابت کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ توجیہ اس طرح ہے کہ اس حذر جو محبوب ہے اس محبوبیت کا مقتضی موجود ہے یا مقتضی موجود نہیں ہے۔ اگر مقتضی موجود ہے تو عقل کہے گا کہ یہ حسن ہے عقلاً، اس کا مطلب اس کا وجوب شرعی ثابت ہوگا۔ اگر اس کے مقتضی موجود نہیں ہے تو یہ حسن نہیں ہے تو کیا ہے؟ واجب نہیں ہوگا۔ معنی نفی میں اس حذر کا مقتضی موجود ہے؟ جواب موجود ہے۔ کون سا مقتضی ہے؟ عذاب اخروی۔ کہہ رہے ہیں کہ اس مقتضی سے یہ کشف ہو رہا ہے کہ اس محبوبیت کا جب مقتضی موجود ہے تو مقتضی موجود ہونے کے صورت میں یہ کیا ہے؟ واجب ہوگا عقلاً۔ جب یہ عقلاً واجب ہے تو کیا ہے جی؟ شرعاً بھی واجب ہے۔ اس کیا ہے جی بیان کی روشنی میں یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ حذر محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ واجب بھی ہے، لیکن یہاں تک بھی مطلب کیا ہے؟ حجت خبر واحد کے ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے۔ خطوہ کیا ہے؟ آپ ایک اور بڑھائیں گے اور کہیں گے کہ پھر آیت میں اس جہت سے فرق نہیں ہے کہ جو حذر ہو رہا ہے یہ حذر کیا ہے جی؟
اس طرح ہو کہ جو سبب تام ہو، علت تامہ ہو، یا حضر کیا ہے جی اس طرح ہو کہ جس سے آپ کو ظن حاصل ہو، جیسے کہ خبر واحد ہو۔ آیت اس جہت سے مطلق ہے کہ حضر جو آپ کو کیا ہے جی حاصل ہونا ہے، منذر اور انذار کرنے والا جس کے انذار سے آپ کو حضر حاصل ہوتا ہے، وہ ان کے انذار سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے یا ظن حاصل ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں حضر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر حضر مطلقاً واجب ہے تو اس کا مطلب خبر انذار کرنے والا کیا ہے بولو؟ شخص واحد ہو، اس کے انذار سے حضر واجب ہے، اور جب حضر واجب ہے تو اس کا مطلب خبر واحد بھی کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ اس طرح سے کہ خبر جو حضر انذار کرنے والا ہے وہ بولو شخص واحد ہو، تو اس صورت میں حضر اس کے انذار سے حضر واجب ہے۔ جب حضر واجب ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی خبر حجت ہے۔ وَإِلَّا اگر اس کی خبر حجت نہ ہوتی تو حضر ہے اس کی خبر کا نتیجہ اور غایت یہ بھی کیا ہے؟ واجب نہ ہوتا۔ ایک استدلال یوں پیش کیا گیا ہے اپن احدها ان کلمۃ لعل وان كانت مستعملۃ علی التحقیق فی معناها الحقیقی۔ وجہ اول یہ ہے کہ کلمہ لعل اگرچہ استعمال ہوا ہے بنا بر مبنی تحقیق، یعنی خود مصنف کی مبنی کے مطابق، فی معناها الحقیقی، اپنی معنی حقیقی میں۔ وہ کون سی معنی حقیقی؟ وَهُوَ الترجی الایقائی الانشائی، جو معنی حقیقی ہے لعل کی وہ ترجی ایقائی انشائی ہے، اسی معنی میں ہی یہ یہاں پر ترجی استعمال ہوئی ہے، لعل استعمال ہوئی ہے۔ الا ان الداعی الیہ، لیکن کیا ہے جی داعی جو ہے الیہ یعنی الی الترجی حیث یستحیل فی حقہ تعالی، کیونکہ ترجیح حقیقی مخلوق کے نسبت و درست ہے کہ وہ امید کریں ایسی چیز کی جس کا علم نہیں ہے کہ فیوچر میں مستقبل میں یہ متحقق ہوگی یا نہیں ہوگی، جہل ہے اس کا، لہذا وہ کیا ہے ترجیح حقیقی ان کے نسبت میں درست ہے۔ لیکن شارع کے حق میں ترجیح درست نہیں ہے، شارع کو پتہ ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، تو پھر امید کرنا کیا ہے؟ لازم آتا ہے کہ جاہل ہو شارع سے، جہل کی نسبت شارع کی طرف لازم آتی ہے، لہٰذا ترجیح حقیقی ممکن نہیں ہے۔ بن نتیجہ ہم کہیں گے کہ یہاں پر کیا ہے جی داعی مختلف ہے، حیث یستحیل فی حقہ تعالی ان یکون هو الترجی الحقیقی، کیونکہ داعی کا اللہ تعالیٰ کے حق میں ترجیح حقیقی کا ہونا محال ہے، کیونکہ جہل کا موجب بنتا ہے۔ تو کیا ہے داعی؟ ان الداعی الیہ یعنی الی الترجی کان هو محبوبیت التحذر عند الانذار، انذار کرتے وقت کیا ہے جو انذار کر رہا ہے اس کے انذار سے تحذر کا محبوب ہونا ہے۔ یہ محبوبیت و تحذر کیا ہے جی داعی ہے شارع کے نسبت۔ وَإِذَا ثَبَتَ مَحْبُوبِيَتُهُ، اور جب تحذر کی محبوبیت ثابت ہوئی، ثبت وجوبہ شرعاً، تو اس کا وجوب بھی شرعاً کیا ہو جائے گا؟ سب محبوبیت ہے تو اس کا مطلب واجب بھی ہے۔ کیوں؟ لعدم الفصل، کیونکہ فصل کیا ہے جی ثابت نہیں ہے، کہ کوئی آ کر کہے کہ ترجی محبوب تو ہے لیکن واجب نہیں ہے، جو محبوبیت کا قائل ہے وجوب کا بھی قائل ہے، ہاں جو اصل محبوبیت کا ہی انکار کر دیتا ہے وہ علیحدہ بات ہے۔ لہٰذا بعدم القول بالفصل کے ذریعے ترجی کے محبوب ہونے سے ہم وجوب شرعی اس کا ثابت کر رہے ہیں۔ ایک وہ عقلاً، یہ تو شرعاً وجوب کا بیان تھا، عقلاً بھی کیا ہے جی محبوبیت سے وجوب ثابت ہے۔ کیوں جی؟ لوجوب تحذر مع وجود ما یقتضی، اگر اس تحذر میں مقتضی موجود ہے عقلاً، جو مقتضی سبب بن رہا ہے کہ تحذر کیا ہے محبوب ہو، تو اس صورت میں اس مقتضی کے موجود ہونے کے صورت میں یہ تحذر کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، کیونکہ مقتضی کیا ہے؟ تحذر موجود ہے۔ وَعَدَمِ حُسْنِهِ بَلْ عَدَمِ إِمْكَانِهِ بِدُونِهِ، لیکن اگر یہ مقتضی نہیں ہے، وَعَدَمِ حُسْنِهِ یعنی عدم حسن التحذر، بل عدم إمكانه بلکہ عدم امکان تحذر ہے، بدونہ یعنی بدون ما یقتضی، مقتضی کے نہ ہونے کے صورت میں نہ فقط حسن نہیں ہے بلکہ کیا ہے جی نہ فقط واجب نہیں ہے بلکہ حسن بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یا تو مقتضی موجود ہوگا یا مقتضی موجود نہیں ہوگا۔ اگر مقتضی موجود ہے تو محبوب ہونے کے ساتھ واجب بھی ہے،
اگر مقتضی موجود نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ محبوب ہی نہیں ہے اصلاً۔ خوب یہاں تک کیا ثابت ہوا؟ ہاں جی، یہ استدلال حقیقت میں یہاں تک ناقص ہے۔ فثبت من ذالک، اس سے یہ ثابت ہوا کہ انذار کرنے والا، حقیقت مصنف کو یہ تتمہ ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن کفایہ کی عبارت اور اسلوب کے حساب سے یہی ہے کہ آگے مطلب آپ نکال لیں۔ جب حظر واجب ہے تو کیا ہے جی، انذار قبول کرنا ضروری ہے۔ پھر اس میں فرق نہیں ہے کہ حظر جو واجب ہے وہ اس کا انذار کرنے والا کیا ہے جی، ایسا ہو جس کے انذار سے آپ کو علم حاصل ہو یا خبر واحد ہو۔ بالنتیجہ حظر مطلقاً واجب ہے تو اس کا مطلب انذار کرنے والا شخص واحد ہو، پھر بھی حظر واجب ہے۔ انذار کرنے والے کیا ہیں، بہت زیادہ شخص ہوں جس سے علم حاصل ہو آپ کو، متواتر ہوں، پھر بھی کیا ہے جی، حظر واجب ہے۔ بس مطلق حظر کے وجوب سے یہ سمجھ میں آیا کہ انذار کرنے والا واحد و کافی ہے۔ فثبت من ذالک، اگر شخص کیا ہو، ایک ہو جو انذار کر رہا ہو تو اس کے انذار سے حظر واجب ہے۔ لہذا خبر ثقہ واحد کیا ہے، حجت ہے۔ خبر حجت واحد اس طریقے سے آیت سے ثابت ہے۔ یہ اگر وجہ اول ہے۔ ثانیہ، دوسری وجہ میں لولا تحزیزیہ سے کیا کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں۔ یہ لولا تحزیزیہ، تحزیز کیا مطلب ہے، یعنی ترغیب۔ اگر یہ لولا داخل ہو مضارع پر تو یہ دلالت کرتی ہے ترغیب اور تشویق کے لیے۔ واضح ہے کہ جس فعل کو کہے کے اوپر یہ کیا ہے داخل کیا گیا ہے وہ فعل مرغوب اور مطلوب ہے، لیکن اگر ماضی پر داخل ہو تو دلالت کرتی ہے کہ اس فعل کا ترک مذموم ہے۔ واضح ہے۔ اور معنی نفی میں کیا ہے، ماضی پر داخل ہے، لولا نفر، اس کا مطلب نفر کا ترک کرنا مذموم ہے۔ جب ترک کرنا مذموم ہے تو انجام دینا کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ بس نفر کیا ہوا، واجب ہوا۔ نفر بھائی کیوں واجب ہے، لیتفقہوا فی الدین، نفر کی غایت کیا ہے، تفقہ بالدین۔ تفقہ کیوں واجب ہے، لینذروا قومہم، تفقہ کی غایت کیا ہوئی، انذار ہے۔ انذار کرنے والا کتنے ہوں، واحد ہو یا متعدد ہو، مطلق ہے۔ فثبت من ذالک ان الآیۃ تدل علی حجت خبر الواحد۔ ثانیہ انہ لما وجب الانذار لکونہ غایۃ للنفر الواجب، انذار واجب ہے لکونہ، کیونکہ یہ لکون الانذار غایۃ للنفر الواجب، غایت ہے نفر واجب کے لیے۔ فلولا نفر، یہ نفر واجب ہے، آپ نے کسے استدلال کیا، کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ لولا تحزیزیہ کلمہ نفر ماضی پر داخل ہو تو یہ دلالت کرتی ہے کہ اس فعل کا ترک کرنا مذموم ہے۔ ترک کرنا مذموم ہے اس کا مطلب انجام دینا ضروری ہے، وَإِلَّا اگر ضروری نہ ہو انجام دینا تو ترک کرنا کیا ہے جی، مذموم نہیں ہونا چاہیے۔ مذمت کاشف ہے کہ یہ ترک کیا ہے، منہی عنہ ہے، مذموم ہے۔ بس جب ترک مذموم ہے تو اس کا انجام دینا کیا ہے، واجب ہے۔ لہذا نفر کیا ہوا، واجب ہوا۔ لہذا انذار واجب ہے کیونکہ انذار غایت ہے نفر کی۔ حقیقت میں درمیان میں انذار کیا ہے، غایت نہیں ہے نفر کی، انذار غایت ہے تفقہ کی۔ لیکن کیا ہے وہ آپ حد اوسط کو آپ خود سمجھ لیں کہ نفر واجب ہے تفقہ لیے، تفقہ کیوں واجب ہے، انذار کے لیے، تو انذار غایت الغایت کہہ لیں آپ۔ کما ہوا قضیۃ کلمۃ لولا التحزیزیہ، جس طرح یہ نفر کا واجب ہونا یہ اس کی تقاضا کرتا ہے کلمہ لولا التحزیزیہ، وجب، یہ وجب لما کا جواب ہے، انہ لما وجب الانذار وجب التحذر، تو تحذر بھی کیا ہے، واجب ہے۔ وَإِلَّا لغا وجوبہ، اگر انذار واجب ہو اور تحذر واجب نہ ہو تو لغا وجوب الانذار، انذار کا کیا ہے جی، واجب ہونا لغو ہوتا ہے۔ شارع کہتا ہے کہ انذار اور تنبیہ کرنے والے سے کہ تنبیہ سے کیا ہے جی کے اوپر تنبیہ کرنا واجب ہے، لیکن اس کے تنبیہ کا کوئی اثر مترتب نہ رہا، تحذر واجب نہ ہو،
تو اس کا کوئی اثر مترتب اور لغو نہ لازم آتا ہے. اس کا مطلب انذار واجب ہے تو تحذر بھی واجب ہے، پھر انذار کرنے والا واحد ہو یا متعدد ہوں. ثالثھا انہ جعل غایۃ للانذار الواجب. انہ کون؟ انہ یہ تحذر جو ہے اس کو غایت قرار دیا گیا ہے انذار واجب کے لیے. وغایۃ الواجب واجبون، واجب کی غایت بھی کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. ابتدا سے آئیں، واضح ہے. نفر واجب ہے کلمہ تہذیب سے ہم سمجھتے لولا سے. نفر کیوں واجب ہے؟ اس کی غایت ہے انذار، تفقہ فی الدین، کیونکہ آیت کی ترتیب اس طرح ہے وما کان المؤمن لینفر کافۃ. تمام مومن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے مل کر کے دین سیکھ لے جائے، باقی ساری دنیا کے امور کون انجام دے گا. لہذا آیت کہہ رہے کہ سب کے اوپر واجب نہیں ہے، کافتن کے اوپر نہیں ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ، تو ہر گروہ میں سے، ہر فرقے میں سے کچھ نفر کیا ہے جی کیوں نہیں نکلتے، یہاں تشویق دلا رہے ہیں. نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، گروہ نکلے، کیوں جی؟ لیتفقہوا فی الدین. تو نفر کی جو غایت ہے وہ کیا ہے؟ تفقہ فی الدین. تفقہ فی الدین کے غایت کیا ہے؟ لینذروا قومہم، تاکہ اپنی قوم کو تنبیہ کریں، ان کو ملتفت کریں، احکام سکھائیں. خوب، تفقہ کی غایت ہوئی انذار. انذار کی غایت ہوئی کیا ہوگی؟ اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ جب وہ دین سیکھ کر واپس آئیں اور ان کو انذار کریں تو ان کے انذار سے وہ کیا ہے جی ڈر جائیں اور سیدھے ہو جائیں اور صراط مستقیم اور احکام کو انجام دیں. واضح ہے. تو بالنتیجہ نفر واجب ہے کیونکہ تفقہ واجب ہے. تفقہ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ کیا ہے جی ادھر پیچھے سے آئیں. نفر کے وجوب کی غایت ہے تفقہ، تفقہ وجوب کی غایت ہے انذار، انذار کے وجوب کی غایت کیا ہے؟ تحذر. بس تحذر کیا ہوا؟ غایت الواجب ہوا. غایت الواجب واجب ہے، لہٰذا کیا ہے؟ تحذر واجب ہے. پھر اس میں فرق نہیں ہے کہ جو تحذر ہے وہ ایک شخص کے انذار سے ہوتا ہے یا متعدد کے انذار سے. کأنہ بعبارۃ اخری، یہ تینوں استدلال واحد ہے. کبھی لولا تحزیزیہ سے ہے، کبھی آپ کلمہ لعل سے استدلال کر رہے ہیں، کبھی غایت الغایت واجبتن سے استدلال کر رہے ہیں، لیکن استدلال کیا ہے جی خلاصہ ایک ہی استدلال ہے. آیت نفر دلال کر رہی ہے کہ خبر واحد کیا ہے؟ حجت ہے. وَيُشْكَلُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ انشاءاللہ سیاتی. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.